الجنی یا جنوں کی جماعت والانسی اور انسانوں کی جماعت علم یاتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے یقصون وہ قصے بیان کرتے علیکم تم پر یا پڑھتے تم پر آیاتی میری آیات کے قصے بیان کرتے وینذرونکم اور تم کو ڈراتے لقاء یومکم ھذا تمہارے اس دن کی ملاقات سے قالوا تو وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا ہم نے گواہی دی اپنے آپ پر، وہ اپنے آپ پر گواہی دیتے ہوئے کہیں گے، وہ خود ہی اپنے آپ پر پھر گواہی دیں گے کہ ہاں آئے تھے، انہوں نے ہمیں بیان کیا تھا لیکن ہم نے خود جھٹلا دیا تھا۔ غرت اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دنیا کی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ گواہی دیں گے اپنی جان پر اپنی جانوں پر أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ بے شک وہ کافر ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ یہ اس لیے کہ یہ نہیں لم یکر ربک یہ کہ نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری بظلم ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا، لوگوں کو اپنا قصور ہوتا ہے پھر بستیاں تباہ ہوتی ہیں۔ واہلھا غافل اور اس کے رہنے والے غافل ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو ہلاک نہیں کرتا، پہلے ان کو ساری یعنی احکامات ملتے ہیں پھر ان کو جان بوجھ کر وہ ضد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ اور ہر کسی کے لیے درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیا اس میں سے۔ وَمَا رَبُّكَ اور نہیں ہے آپ کا رب غافل بغافل عما يعملون اس چیز سے غافل جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ کو سارا پتہ ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور آپ کا رب غنی بے پرواہ ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ إِن يَشَاء اگر وہ چاہے یذہبکم تم کو لے جائے وَیَسْتَخْلِفْ اور وہ خلیفہ بنا دے، یعنی پیچھے تمہارے اور لوگ تمہارے گھروں میں آباد ہو جائیں، جیسے دادے فوت ہوتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، بچے آتے ہیں، پوتے آتے ہیں، تم کو ہلاک کر کے اور بھی لے آئے، جیسے معنی ہوتا ہے بستیوں کی بستیاں یکدم تباہ کر دے اور لوگ لے آئے، دونوں طرح۔ مطلب جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو پھر ان کے اولاد آگے آتی ہے، پھر وہ نیک بن جاتی ہے، اور اسی طرح بستیاں کی بستیاں شہر کے شہر تباہ ہوتے ہیں، دوبارہ پھر نئے لوگ آ کر اس کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کو مرمت کر کے خود وہاں رہتے ہیں، دونوں طرح کی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور وہ خلیفہ بنائے لے آئے من بعدکم تمہارے بعد ما یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، کما انشاکم جس طرح کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، من ذریۃ قوم آخرین ایک دوسری قوم کی اولاد کے بعد، اولاد میں سے پہلے اور قومیں تھیں ان کو ختم کر کے تم کو لے آیا ہے، اگر وہ چاہے تم کو بھی لے جائے اور بھی لوگ اللہ تعالیٰ لے کے آ سکتا ہے۔ تم کو لے کر آیا ہے دوسری قوموں کی اولاد میں سے۔ انما بے شک ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لآت البتہ آنے والا ہے۔ یہ جو آت ہوتا ہے نا آتی، اس کو ہم اردو کا یہ لیے لفظ ہے آتی، آتا، آتے ہیں، آتا ہوں، آتی ہوں، یہ جو اردو والے لفظ ہے یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں عطا یاتی، آتین کا معنی ہوتا ہے آنا، تو وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، تم اس کو ہرا نہیں سکتے، وہ ضرور آنے والا ہے۔ قل کہہ دو یا قوم یا میری قوم اعملوا عمل کرو، علی مکانات اپنی مکانوں میں اپنی جگہوں پر تم عمل کرو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم بھی کرتے رہو، تم منصوبے کرو، میرے خلاف سازشیں کرو، میرے خلاف اپنا پورا نیٹ ورک قائم کرو، میرے خلاف تم اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف تم اپنی سازشیں بھی کر لو اور اپنا اسلحہ بھی تیار کر لو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اس سے عمل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والا، عبادت کرنے والا یا اپنا کام کرنے والا، مطلب لوگوں کو دعوت والا، تبلیغ والا، اور میں بھی اسلحہ تیار مکمل تیار کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی مسلمانوں تیار کرو اسلحہ اپنا مقابلے کے لیے، اتنی تمہارے پاس طاقت ہے۔ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہو کس کے لیے ہے، من کے معنی بندے کی طرف اشارہ ہے، تکون میں نے ہے، لہو میں نے کس کے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے ہے، عاقبۃ الدار گھر آخرت والا، عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے یہ تم ان قریب جان لو گے۔ انہو بے شک لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، تم بھی اپنے منصوبے کر لو، میں بھی کرنے والا ہوں۔ وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا للہ اللہ کے لیے،
مما اس میں سے زارا جو اس نے پیدا کیا تھا، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام چوپاؤں میں سے، نصیباً ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا لیا کھیتی میں سے بھی اور چوپاؤں میں سے بھی کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہم نے وقف کیا ہے، اللہ کے نام پر دیں گے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا ھذا للہ بزعمہم، یہ اللہ کے لیے ہے اپنے خیال کے مطابق، انہوں نے کہا ہمارا ذہن کے مطابق ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہے، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کا ہے، جن کو ہم شریک بنائے ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا، یہ ہر حصہ ان کا ہے اور یہ حصہ اللہ کا ہے۔ انہوں نے اپنی کھیتی میں سے بھی، اپنی فصل میں سے بھی، گندم، کپاس، چاول، چنا، مکئی، باجرہ، اس طرح کے سارے جو مکہ مکرمہ یا مدینہ جو وہاں ہوتی تھی، یعنی کھجور وغیرہ، انار، طائف میں انگور، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری، یہ اس طرح اونٹ، بکری، گائے وغیرہ سب چیزوں میں کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ اور پھر بعد میں کہنے لگے فما کان لشرکائہم، بس جو ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فلا یصل الی اللہ، بس وہ نہیں پہنچے گا اللہ کی طرف، یعنی جو ہم نے شریکوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اگر کہیں کبھی مشکل آ گئی اللہ کے نام پر ہمیں دینا پڑ گیا تو یہ تو اللہ کے نام پر ہم نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے شریکوں کا ہی ہے، اسی کے نام پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، فہو یصل الی شرکاء، پاس وہ پہنچ جائے گا الی شرکاء، ان کے شریکوں کی طرف۔ اگر کبھی مشکل آئی، مثلا کوئی میلہ آ گیا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کوئی عید آئی تو اسلامی جو جیسے عید ہے، جیسے حج کرتے ہیں، مثلا یہ حج کا معاملہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، حج کے لیے وہ اللہ کے نام پر انہوں نے کوئی بکرا وغیرہ یا اونٹ وغیرہ وقف کیا ہوتا تھا، تو حج سے پہلے اگر ان کا کوئی میلہ آ گیا تو اللہ کے نام پر وقف کیا ہوا میلے کے لیے وہ ان کے اپنے شریکوں کے لیے وہ ذبح کرتے تھے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے نام پر وقف کیا ہوتا تھا تو وہ تو شریکوں کے لیے کر لیتے تھے، لیکن جو شریکوں کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوتا تھا، درمیان میں اگر حج آ گیا یا عمرہ آ گیا، انہوں نے قربانی کرنی ہوتی تھی، کہتے تھے نہیں یہ نہیں ہم دے سکتے، یہ تو ہم نے وقف کیا ہوا ہے کسی مزار کے نام پر، دربار کے نام پر، پیر کے نام پر، بت کے نام پر، قبر کے نام پر، تو اس طرح وہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے اس طرح کرتے، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پھر سمجھیں، اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھیں، اگائی تھیں کھیتیاں اور چوپائے، انہوں نے اس کا ایک حصہ بنا لیا اور وہ کہنے لگے یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں، بس جو ہمارے شرکاء کے لیے ہیں وہ تو نہیں پہنچے گا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کے لیے ہم نے وقف کیا پس وہ پہنچ جائے گا شرکاء کی طرف۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح، زینا، مزین کر دیا، لکثیر من المشرکین، بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا، ان کے شریکوں نے، ان کے شرکاء نے، جو انہوں نے اپنے شرکاء بنائے تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا ان کے شریکوں نے ان کے لیے مزین بنا کر پیش کیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان کے شرکاء تو وہ تو بت تھے سارے، تو انہوں نے ان کو کیسے مزین بنا کر پیش کر دیا، بہت کون سے بولتے تھے، لیکن ان کا سب سے جو بڑا شریک تھا نا اللہ تعالیٰ کا انہوں نے بنایا، وہ شیطان تھا۔ شیطان کو یہ رب مانتے تھے اور اس کو اللہ کا شریک مانتے، تو اس نے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیا تھا کہ اولاد کو قتل کرنا یہ تمہارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور یہ بڑی خوشی سے کرتے تھے اولاد کو قتل کرنا۔ جیسے مثلا بیٹے ہیں، کیوں کہتے اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں گے تو ہمیں فقیر ہو جائیں گے، مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، تو ان کو قتل کر دیتے۔ اور بیٹیوں کو کیوں کرتے، کہتے بیٹی ہوگی، بڑی ہوگی، جوان ہوگی، شادی کرنا پڑے گی تو بڑی یہ بےعزتی والی بات ہے کہ اپنی بیٹی کسی لڑکے کو دے دینا کسی کو۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ایک صورت میں کہ جب ان کو خوشخبری ملتی نا بیٹی کی، تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو یہ شرم سے منہ چھپائے پھرتے، لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، ان کے چہرے میں غصہ آتا، چہرہ ان کا کالا سیاہ ہو جاتا تھا، تو یہ پھر اس بچی کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس طرح بت کے نام پر یہ کرتے تھے، تو شیطان نے ان کو ایسے اعمال خوبصورت بنا کر پیش کر دیے۔ اور آج کل یہ معاملہ ہے وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے معاملے میں، یہ مختلف استعمال، ساتھی کا استعمال کرنا، کنڈوم کا استعمال کرنا، یا جیسے یہ کتنے نعرے خوشحال ہے، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان زندگی آسان، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان،
تو اس طرح کے جو یہ جو نعرے ہیں نا، یہ اسی کے اندر ہے کہ ان کی شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم تزوج الولود الودود، شادی کرو جو بچے زیادہ جانتی ہے کوئی عورت اور جو محبت کرنے والی ہے۔ انی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کو فخر کرنے والا ہوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا شریکوں کی طرح شریک کے ماننے پر اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں ان پر ان کا دین۔ یہ جو لابسہ ہوتا ہے نا، یہ لابسہ یلبسو، لابسہ یلبسو اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اور لابسہ یلبسو یہ اس کا معنی ہوتا ہے لباس پہننا، یعنی لابسہ یلبسو یہ ہے باب ضربہ یضرب والا، جو پہلا باب ہے جو جانتے ہیں باب الصرف والے، اور ضربہ یضرب سے ہو لابسہ یلبسو تو اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا۔ اگر یہ باب عالمہ سے ہو، سامیہ سے ہو، جیسے عالمہ یعلم ہو، سامیہ یسمع ہو، ایسے ہو نا، لابسہ یلبسو تو اس کا معنی ہوتا ہے لباس پہننا، تاکہ وہ خلط ملط کر دے ان پر ان کا دین۔ دین یہ سمجھتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ دین ابراہیم کو یہ خلط ملط کرتے ہوئے ایسے کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما فعلوہ نہ وہ ایسا کرتے، فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون اور وہ جھوٹ گڑتے ہیں، وقالوا اور وہ کہنے لگے ھذہ انعام وحرث حجر، اور وہ کہنے لگے یہ چوپائے اور کھیتیاں حجر روکی ہوئی ہیں، یہ ہم نے بند کی ہوئی ہیں، روکی ہوئی ہیں، یہ ہم ان کو ایک قانون کے مطابق استعمال کریں گے۔ لا یطعمھا نہیں اس کو کھا سکتا، الا من نشاء مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعم اپنے خیال کے مطابق، جس کو ہم چاہیں گے وہی کھائے گا اور کوئی نہیں کھائے گا۔ وانعام اور کچھ چوپائے حرمت حرام کر دی گئیں، ظہورھا اس کی پیٹھیں، کچھ چوپائے ایسے انہوں نے سواری کے لیے ان کی پیٹھیں حرام کر لیں، لادنے کے لیے بوجھ کے لیے انہوں نے اپنی اس کی پیٹھیں حرام کر لیں، کہتے نہیں یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں، لات کے لیے، منات کے لیے، عزا کے لیے، حبل کے لیے، جیسے آج کل لوگوں نے ایسے کیا ہوتا ہے، مسلمان شرک کرتے ہیں اور بتوں کے یہ قبروں کے نام پر کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے معاملے انہوں نے ایسے کیے ہوئے تھے کہ ان کے پیٹھیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ وانعام اور کچھ وہ چپائے لا یذکرون اسم اللہ علیہ نہیں وہ ذکر کرتے تھے اللہ کا نام اس پر، افتراء علیہ اس پر جھوٹ گڑتے ہوئے، جھوٹ گڑتے ہوئے اس پر۔ اب اس میں کون کون سی بات ہے؟ پہلی یہ کہتے ہیں یہ روکی ہوئی ہیں ہم نے، یہ صرف جو بتوں کے مجاور ہیں، بتوں کے خادم ہیں، جو درویش وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بس وہی استعمال کریں گے، ان کو وہی کھا سکتے ہیں، ان پر سواری بھی وہی کر سکتے ہیں، اور ان پر اللہ کہتا ہے یہ ان پر یہ ہم نے ذبح کرنا تو اللہ کا نام لینا، یہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے باقاعدہ۔ اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، کرتے بتوں کے نام پر اس کے خوشنودی کے لیے اللہ کا نام ذکر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہی نہیں تھے، وہ کرتے ہی بتوں کے نام پر تھے، جیسے وہ کہہ سکتے ہیں بسم المناتی یا بسم العزتی یا بسم الحبولی، حبل کے نام پر ذبح، اس طرح جیسے اللہ کا نام ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، ورنہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا تو چیز حلال ہو گئی، ایسی چیز حلال نہیں ہوتی۔ حلال کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ کے رضامندی کے لیے وہ چیز بھی حلال ہو، جیسے مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے بلی ذبح کی ہے یا گدھا ذبح کیا ہے یا کتا ذبح کیا ہے اور نام لیا اللہ، بسم اللہ اللہ کا نام، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس میں شرط ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لیں گے لیکن چیز کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے، بت کے نام پر، قبر کے نام پر، وہ بھی حرام ہوگی، اور اگر چیز تو ظاہری طور پر تو حرام ہے، اللہ کا نام لیا وہ پھر بھی حرام ہے۔ سیجزیہم من قریب ان کو جزا دے گا وہ بما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ کرتے تھے، وقالوا اور انہوں نے کہا ما فی بطون ھذہ الانعام جو ان کے پیٹوں میں ہے جانوروں کے، خالصۃ خالص لذکورنا یہ ہمارے مذکروں کے لیے ہیں، جو کہتے ہیں یہ جو ہمارے چوپاؤں کے پیٹ میں ہے یہ خالص ہمارے لڑکوں کے لیے ہے، محرم اور حرام کر دیا گیا ہے ہماری عورتوں پر یعنی مؤنثوں پر،
کہتے یہ ان کا جو بچہ ہے یا اس کا جو دودھ ہے اس چوپائے کا، اونٹنی کا، گائے کا، بھیڑ بکری کا، تو یہ تو ہمارے لڑکوں کے لیے یہ جائز ہے ذبح کرنا، یا اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ، اور ہماری لڑکیوں کے لیے یہ منع ہے، یہ لڑکیوں پر ظلم کرتے، عورتوں پر ظلم کرتے۔ وہیں یکم میتتن، اور اگر وہ مردہ ہوا، وہیں یکم میتتن، اگر وہ مردہ پیدا ہوا، فہم فیہ شرکا، پس وہ اس میں برابر کے حصے دار ہیں، شریک ہیں۔ تو وہ مردہ ہونے کے بعد کیا فائدہ ہے اس کا؟ جب مردہ پیدا ہوا تو اس میں لڑکا بھی شریک ہے، لڑکی برابر کی شریک ہے، وہ اس کا حصہ دار بن جائے گی۔ اس کا دو مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے نا، کھال اتار لی تو لڑکی کو اور لڑکے کا حصہ مل گیا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ مردار ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دونوں کھا سکتے تھے۔ فیجزیہم، ان قریب ان کو وہ جزا دے گا، وصفہم، ان کی ان وصف کی عادتوں کی، انہ حکیم علیم، شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولاد کو سفہاً، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ وحرموا، اور انہیں حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، رزق کو حرام کرنے کے سبب سے، اور اپنی اولاد کو جہالت کی، نا علمی کی وجہ سے قتل کرنے کی بنا پر انہوں نے بہت اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، گڑتے ہوئے۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔